ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ والد صاحب گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے۔ ایک روز اپنی خالہ سے ملنے لاہور گئے۔ خالہ کی بیٹی مینا ان کو اچھی لگی۔ سوچ لیا کہ شادی مینا سے کریں گے۔ ان دنوں ان کی والدہ ان کی دلہن ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھیں۔ تاہم بیٹے کی خوشی کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے وہ بہن کے گھر چلی گئی اور مینا کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ ابو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ جس لڑکی کو ایک نظر میں پسند کر لیا تھا وہی مل گئی تھی۔ ان دنوں ابو کی تنخواہ 300 روپے تھی۔ وہ ساری تنخواہ دادی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، لیکن شادی کے بعد ان کے ذاتی اخراجات بڑھ گئے۔ وہ دادی سے رقم مانگتے۔ بیٹے کا بار بار پیسے مانگنا ہماری دادی کو اچھا نہ لگتا۔ اسی بات پر زندگی میں پہلی بار ابو اور دادی میں جھگڑا ہوا۔ دادی نے ذمہ دار بہو کو سمجھا اور خالہ کی بجائے ساس بن گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نئی نویلی دلہن کا دیوانہ ہے، اس کے کہنے سے فضول خرچیاں کرنے لگا ہے۔ بہو حالانکہ ان کی سگی بھانجی تھی، پھر بھی وہ ان کو بات بے بات ڈانٹ دیتی۔ امی سارے گھر کا کام کرتی اور دادی ان کو ہر وقت پھوہڑ اور بد سلیقہ کہہ کر رنجیدہ کرتی۔ سال بعد میری بڑی بہن آپا جیا پیدا ہو گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی چپکلشوں کے باوجود گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ پہلوٹی کی بیٹی ہوئی تو سب خوش تھے۔ گھر میں پہلی اولاد آئی تھی۔ ابو تو خاص طور پر مسرور تھے اور بیٹی کو اللہ کی رحمت کہتے تھے کہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں بچے کا اضافہ ہو تو اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میرے والدین کو بھی جیا کے لیے رقم درکار ہوئی۔ ابو تنخواہ تو ساری شروع سے ہی دادی کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بعد میں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد نہ بیٹی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے والد کو رقم کی ضرورت پڑنے لگی، جبکہ دادی اس بات کو بہو کے چونچلے خیال کرتیں۔ گھر میں دوسری بار لڑائی اس بات پر ہوئی کہ وہ جیا کے لیے کھلونے لائے۔ دادی نے کھلونا دیکھ کر پوچھا، بیٹا یہ کتنے کا ہے؟ والد نے جب قیمت بتائی، دادی کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ بولی، عابد، بچی پر ابھی سے اتنا خرچ کرنے کے بجائے اس کے مستقبل کے لیے بچاؤ۔ اس بات پر ابو کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ میری بیوی سے تو خار کھاتی تھیں، اب میری بچی سے بھی جلنے لگی ہیں۔ بس اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا سکون ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ جیا کے بعد حیا، پھر میں پیدا ہوئی۔ اب 3 بچیاں ہو گئیں تو اخراجات اور بھی بڑھ گئے، جبکہ آمدنی میں اضافہ نہ ہوا۔ مہنگائی بھی بڑھ گئی تھی۔ گھر کی سربراہ اب بھی دادی تھی۔ وہ ساری تنخواہ ابو کی ہر ماہ کی 2 تاریخ کو لے لیتی اور اپنی سمجھ اور حساب سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ امی ابھی تک ان کی دست نگر تھی اور ابو بھی۔ ایک روز والدہ نے کہا کہ یہ بڑی بی کب تک تمہاری تنخواہ پر ناک بن کر رہیں گی؟ ان کو ریٹائرڈ کرو اور تنخواہ مجھ کو دو، میں تمہاری بیوی ہوں اور بچوں والی ہوں، گھر کا خرچہ میں چلاؤں گی اور ان کو اتنا جیب خرچ دے دیا کروں گی جتنی ان کو ضرورت ہوگی۔ یہ بات دادی نے بھی سن لی اور رو کر بولی، ہاں تم بھی اس رقم میں خرچہ چلا کر دیکھ لو۔ میں جس طرح کفایت شعاری سے اس رقم میں سارا مہینہ پورا کرتی ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ میں تو اپنے اوپر روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ مدت سے اپنا کوئی جوڑا بنایا نہ جوتا لیا۔ میرے کیا اخراجات ہیں؟ سب اخراجات تو تم ہی لوگوں کے ہیں۔ امی بولی، اگر سارے اخراجات ہمارے ہیں تو ہم کو خرچ کرنے دیں، آپ کیوں میرے میاں کی کمائی کو ہر ماہ سنبھال لیتی ہیں؟ دادی کے رونے پر میرے والد کو رنج ہوا۔ وہ ماں کے بہت فرما بردار تھے اور دادی بھی ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ ہماری بزرگ تھیں اور گھرانے کی بدخواہ بھی نہ تھیں۔ بس والد نے بیوی کو ماں کے سامنے بولتے دیکھا تو غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بعد میں انہیں بہت افسوس ہوا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر کام کر گزرتا ہے جس میں چھٹکارے کی ذرا سی بھی امید ہو۔ میری ماں کو بھی کسی نے تعویذ دھاگوں کی راہ دکھائی۔
سو وہ ادھر کو چل پڑی۔ وہ ابو کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتی تھیں، اسی غرض سے انہوں نے کسی بابا سے تعویذ لیے اور گھر میں چھپا دیے۔ کسی طرح یہ تعویذ میری دادی کے ہاتھ لگ گئے۔ پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ دادی نے امی سے جھگڑا کیا، امی ہم کو لے کر میکے آ گئی۔ جب میرے والد گھر آئے، دادی نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ وہ ہمیں لینے نانی اماں کے گھر نہ آئے۔ کافی دنوں کے انتظار کے بعد بالآخر نانی نے خود ان کو فون کیا، تب وہ آ گئے اور خالہ کے سمجھانے پر ہم کو گھر لے گئے۔ وہ ہم کو بہت چاہتے تھے اور دادی بھی، دونوں ہی ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دونوں پھوپھیاں بھی ہم پر فریختہ تھیں۔ کچھ دنوں بعد جب میری چوتھی بہن شیبہ پیدا ہوئی تو امی اور ابو کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ ہوا تھا۔ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے والد صاحب مزید چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن کسی بات پر دادی اور ماں میں تلخ کلامی ہوئی تو ابو نے میری ماں کو بری طرح پیٹ ڈالا اور گھر سے نکل گئے۔ امی نے سکون کی گولیاں کھا لیں، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم چاروں امی سے لپٹ کر روتی رہیں۔ کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا تو وہ ہم کو لے کر نانی کے گھر چل دیں۔ میری بڑی بہنیں ان حالات کی وجہ سے سہمی سہمی رہتی تھیں۔ نانی حیران تھیں کہ آخر میری بیٹی کے ہنستے بستے کر کو کیا ہو گیا ہے۔ تاہم ابو کے امی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے ننیال والے ابو سے نفرت کرنے لگے۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ ہمارے سامنے ہمارے والد کو برا بھلا کہتے، حالانکہ تو ہمیں ہمارے سگے باپ سے ڈراتی۔ ایک دو بار ابو امی اور ہم کو لینے آئے تو ہم ڈر کی وجہ سے چھپ گئے۔ ہماری خالاؤں نے ہمیں اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے معصوم ذہنوں پر ظلم کیا کہ ہمیں ہمارے محبت کرنے والے باپ سے متنفر کر دیا۔ ہم ابو کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ہمارے اس رویے نے میرے باپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے دماغ پر اور بھی برا اثر ڈالا۔ حالات کچھ بھی سہی، آخر ابو امی سے محبت تو کرتے تھے۔ ہمارے حالات بگاڑنے میں کچھ ہاتھ دادی کا بھی تھا۔ وہ بزرگانہ فراست اور حوصلے سے کام لینے کے بجائے بہو کو مورد الزام ٹھہرا دیتی تھیں۔ ابو بھی انسان تھے، وہ پریشانی کے سبب صحیح نہ سوچ پاتے اور ان کو بیوی میں عیب نظر آنے لگتے۔ اس طرح ہمارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس بار جو ابو ہم کو لینے نانی کے گھر آئے، امی ان سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ابو نے عدالت میں ہمیں اپنی کفالت میں لینے کے لیے کیس کر دیا تو امی نے بھی طلاق مانگ لی۔ ابو نے شرط رکھ دی کہ جب تک میری بچیاں مجھے نہیں دو گی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ماں کو اپنے جیون ساتھی پر جانے کیسا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے باپ کے حوالے کیا اور خود طلاق لے لی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد کی ذہنی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کسی صورت اپنی شریک حیات کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، جو ان کی 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد وہ خود فراموشی کی کیفیت میں رہنے لگے تو رشتہ دار ان کو پاگل کہنے لگے۔ تاہم اس پاگل پن میں بھی انہوں نے ہمیں فراموش نہ کیا۔ وہ ہمارا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہیں، بلکہ حالات نے ان کو خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تاہم ننیال والوں نے باپ کو خوفناک شخص بتا کر ہمارے معصوم ذہنوں کو جس طرح مضروب کیا تھا، ہم اب بھی ان سے ڈرتے تھے۔ تاہم ان کے سائے میں ہم کو خاص قسم کے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے ہمارا خوف رفتہ رفتہ دور ہونے لگا اور ہم اپنے والد سے پھر سے پیار کرنے لگے۔ دادی ہم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھوپھیاں بھی سارا دن ہماری ناز برداریوں میں گزار دیتی تھیں۔ ہم پھر بھی تنہائی محسوس کرتے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے محروم تھے۔ ہماری امی ہم سے بہت دور تھیں۔ امی نے طلاق کے بعد پلٹ کر ہماری خبر لی اور نہ ہم کبھی ان کی طرف جا سکے۔ دونوں گہرانوں میں ایسی دشمنی ہوئی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ہمارے رشتہ دار مشترک تھے۔ تبھی کبھی ننیال والوں سے ملاقات ہو جاتی، لیکن امی سے کبھی ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی ماں نے ہم سے کبھی ملنے کی کوشش کی، جیسے وہ ہم سے بھی تنگ تھیں۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ طلاق کے 4 سال بعد امی کے گھر والوں نے ان کی شادی دوسرے شہر میں کر دی
وہاں ان کے 2 بچے ہیں۔ امی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، لیکن ہماری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اگرچہ دھدیال میں ہم سے محبت پیار کرنے والے بہت تھے، لیکن ممتا کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ ماں کے پیار کی کمی نے میرے اندر ایک خلا پیدا کیا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں ہر میٹھے بول پر اعتبار کر لیتی، ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتی، اور کسی کی ذرا سی بات پر میرے دل کا آئینہ چکنا چور کر دیتی۔ میری حساس طبیعت نے زندگی میرے لیے مشکل بنا دی، جبکہ بڑی بہنیں اور چھوٹی بہنیں خوش باش زندگی گزار رہی تھیں۔ اب میں خوش رہنے کے لیے جھوٹے سہارے تلاش کرنے لگی۔ انہی دنوں میری ملاقات عفت سے ہو گئی۔ یہ لڑکی ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ اس نے ہمارے ہی اسکول میں داخلہ لے لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی، تو ہم ساتھ اسکول جانے لگیں۔ بظاہر وہ اچھی لڑکی تھی، کہنے کو میری دوست بن گئی، لیکن دل کے سمندر کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس کی اصل کو پہچان نہ سکی۔ ہم نے ساتھ میٹرک کیا اور پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی، میں اس کی باتوں کو خلوص سمجھ کر متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے دل و ذہن اور سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی، جبکہ عفت اس کے برعکس تھی۔ وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتی، لڑکوں سے بات کرنا اور راہ و رسم بڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنے لگتی تھی، اجنبیوں سے گھل مل جاتی۔ مجھے اس کے یہ طور طریقے پسند نہ تھے، مگر گھر میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کو دوست جان کر دل کی بات بتا سکتی۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے 2 لڑکے ملے، انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ دی اور پاس سے گزر گئے۔ تبھی عفت نے ان کو بلا لیا۔ جب وہ پلٹ کر ہماری طرف آئے تو ان سے اپنا تعارف کرایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں فلاں کلاس میں، معلوم نہیں داخلہ کب جائے گا۔ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی تو دوسرا، جس کا نام گل خان تھا، مسلسل مجھے دیکھے جاتا تھا۔ میں سخت نروس اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بار بار عفت سے التجا کرنے لگی کہ چلو بھی، اب ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ کسی طور وہاں سے ہٹ نہ رہی تھی اور میرا خوف سے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کندھا کھینچ کر عفت کو وہاں سے چلنے پر راضی کیا، لیکن چلتے چلتے بھی اس نے تیر پھینک ہی دیا۔ ان لڑکوں سے کہا کہ تم ذرا داخلے کے بارے میں پتہ کر کے کل بتا دینا۔ حالانکہ یہ ایک فضول سی بات تھی، یہ معلومات ہم کالج سے لے سکتے تھے، تاہم اس کو تو ان سے دوبارہ بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اگلے روز جب ہم اسی جگہ سے گزرے تو ان لڑکوں کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ عفت کی تو باچھیں کھل گئیں۔ اس نے حفیظ اور گلحان کو اپنے گھر چائے پر مدعو کر لیا اور مجھے بھی اپنے گھر سے بلا کر لے گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس روز حفیظ اور گلحان سے تفصیلی تعارف ہوا۔ وہ دونوں 4th ایئر کے طالب علم تھے۔ عفت نے ان سے میرا بھی تعارف کروایا۔ وہ اگلے محلے میں رہتے تھے جہاں ہمارے کالج کا راستہ تھا۔ یوں اب ہماری روز ان سے ملاقات ہونے لگی۔ اب چائے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک ہوٹل میں بلایا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن عفت نے جب ہاتھ جوڑے کہ بس ایک بار چلو مجھے اکیلا نہ کرو، تو مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ گلحان، جو بہت کم گو تھا، اچھا لڑکا ہے، یا شاید مجھے اچھا لگا تھا۔ دونوں کھاتے پیتے گہرانے سے تھے۔ تبھی عفت نے ان سے فرمائشیں شروع کر دیں۔ 1-2 بار وہ کھانے پینے کی چیزیں لائیں، اس کے بعد وہ اس سے بہانہ کر کے ٹالنے لگے۔ میں نے عفت کو منع کیا کہ سرے راہ فرمائشیں کرنا کہاں کی تمیز ہے، تو وہ بولی، تمیز کو چھوڑو، میں جال بن رہی ہوں۔ بھائی ہمیں کسی سے شادی بھی تو کرنی ہے، ان کی فیاضی بھی تو دیکھنی ہے۔ ماں باپ اپنے خاندان کے جن لڑکوں کے نام لیتے ہیں، تم دیکھو ان کو تو منہ پھیر لو۔ میں اس کی دلیل سن کر چپ ہو گئی۔ حفیظ کچھ عفت کی فطرت کا مالک تھا، سو وہ اسی کو پسند کرنے لگی، جبکہ گلحان جب ملتا کم بات کرتا اور ریزرو ہوتا، تاہم وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میں عفت سے کہتی دیر ہو رہی ہے، بات مختصر کرو اور چلو، وہ کہتا ہاں یار ہمیں دیر ہو رہی ہے، کب تک فٹ پاتھ پر کھڑے باتیں کرتے رہو گے۔ وہ اس کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔ اب عفت میرے بغیر حفیظ سے ملنے لگی۔ ایک دن دونوں محویت سے بات کر رہے تھے۔ موقع پا کر گل نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ اور یوں سرے راہ رک کر کسی سے بات مت کیا کرو۔
حفیظ یوں بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ تمہاری سہیلی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے اور آگے چل کر دھوکہ دے گا۔ میں نے دبے لفظوں میں عفت کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرے۔ بولی، تم اپنی فکر کرو، میں جان چکی ہوں کہ گل تمہارا بہت احساس کرتا ہے، تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ بات میں نے گل کو بتائی۔ اس نے کہا، تمہاری سہیلی ٹھیک کہتی ہے، تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں، اس بات کا ذکر اپنی سہیلی سے نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ گھر کا پتہ تو تم جان گئے ہو، والدہ کو بھیجنا چاہو تو بھیج دو، میری دادی بھی ان سے مل کر خوش ہوں گی۔ گل اس طرح گھر کا پتہ پوچھ کر میری رضامندی لے رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ اور بہنوں کو ہمارے گھر بھیجا اور جب وہ دوسری بار آئیں تو میرے رشتے کی بات کر دی۔ دادی نے کہا، پہلے آپ کا لڑکا گھر دیکھ لوں پھر جواب دوں گی۔ اب جب عفت حفیظ سے بات کرنے کو ٹھہرتی تو گل مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور اس کا دھیان ہماری طرف ہو جاتا اور وہ پریشان ہو جاتی۔ اپنی پریشانی وہ حفیظ سے بیان کر دیتی تو ہمیں اس کے ارادوں کا علم ہو جاتا، یعنی کہ وہ دونوں لڑکوں کو گھیر رہی تھی۔ گلحان پٹھان تھا، گوڑا چٹا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ حفیظ نے جب اس کی فرمائشیں پوری نہ کی، یعنی تحفے دینے بند کر دیے، تو اس کی توجہ گل کی طرف ہو گئی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگی، جس پر حفیظ نے صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکوں سے تحفے وصول کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، یہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی۔ اس بات نے عفت کو بھڑکا دیا اور وہ میری پھوپھی کے پاس گئی۔ ان کے سامنے گلحان کی جتنی برائیاں کر سکتی تھی کی۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ پھوپھی نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی پھوپھی سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ امی کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں پالا تھا۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ گلحان اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، سیدھے طریقے سے رشتہ بھجوایا ہے۔ پھوپھی نے میری بات کا یقین کیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ بولی، رو مت، میں تمہاری پسند سے ہی تمہاری شادی کرواؤں گی، ذرا مجھ کو اس لڑکے سے تسلی کر لینے دو۔ بدقسمتی سے میں نے عفت کے بارے میں پھوپھی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میری اسی غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ پھوپھی نے گلحان کے بارے میں چھان بین کا فیصلہ کیا تو عفت کے ذریعے، کیونکہ وہی گلحان والوں کو جانتی تھی اور وہی میری سہیلی تھی۔ انہوں نے میری اپنے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو عفت کے گوش گزار دی۔ عفت نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کر کے ان کو پہنچا دے گی۔ پھپھو مطمئن ہو گئیں۔ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ حفیظ سے ٹھکرائے جانے کے بعد اب عفت گلحان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے اس معاملے کا تذکرہ نہ کیا، مگر اپنی دو سہیلیوں کو ساتھ ملایا۔ انہوں نے گلحان کی طرف سے اپنے نام جعلی خط لکھے اور عفت کی معرفت یہ خط میری پھوپھی کو پہنچے۔ سیدھی سادی پھوپھی نے ان خطوط کو پڑھا۔ یہ لڑکیاں کون ہیں عفت؟ اس نے بتایا، ہمارے محلے کی ہیں، آپ کہیں تو ان کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ خود آپ کو بتا دیں گی کہ گلحان کیسا لڑکا ہے، اپنی خوبصورتی کی آڑ میں لڑکیوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ مزید اطمینان کرنا ہو تو میری امی کے ساتھ اس کا گھر بھی جا کر دیکھ لیں، چھوٹا سا مکان ہے، آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں۔ پھپھو بات بڑھانا نہیں چاہتی تھیں کہ رشتوں کے معاملات میں واویلا اچھا نہیں ہوتا۔ عفت کی کارستانی بتائے بغیر انہوں نے مجھ کو گلحان سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور جب اس کے گھر والے رشتہ لینے آئے تو دادی نے پھوپھی رپورٹ کی روشنی میں ان لوگوں کو انکار کر دیا۔ اس بات کا گلحان کو بہت دکھ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کم از کم ایک بار مجھ سے ملے، لیکن عفت حائل تھی، اس نے مجھ کو اس سے ملنے نہ دیا۔ دادی نے مجھ پر کڑی پابندی لگا دی۔ یوں عفت کے جھوٹے بیان نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میں بہت افسردہ تھی، مگر پھپھو نے میرے غم کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں گلحان کا خیال دل سے نکال دوں، مگر یہ ایسا صدمہ تھا جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ ایف اے کے امتحان کے بعد میری شادی دادی نے تایا کے بیٹے عمران سے کرا دی، جو شخص نصیب میں تھا۔ اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور زندگی گزار لیں، لیکن آج بھی سوچتی ہوں کاش میری ماں ہم کو یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو میرا باپ بھی حواس نہ کھوتا، اور جو میرے ساتھ ہوا یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کی خوشیاں اور دکھ ماؤں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔